یا حنانو یا منانو یا ذل جلال والاکرام۔ انسان کا پتھر جیسا دل بھی موم کی طرح پگھل جائے، انسان کی اوقات سے بڑھ کر عطا کرنے والا عمل، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے انسان کو اس کی اوقات سے بڑھ کر عطا فرماتا ہے۔ یا حنانو یا منانو یا ذل جلال والاکرام۔ یا حنان، حنان کا مطلب ہے بہت محبت کرنے والا، بے حد مہربان۔ یہ نام اللہ تعالیٰ کی خاص صفت کو ظاہر کرتا ہے جو بندوں پر رحم، شفقت اور محبت کے اظہار سے جڑی ہوئی ہے۔ یا منانو، منان کا مطلب ہے بہت زیادہ عطا کرنے والا، بغیر حساب، بغیر مانگے بھی دینے والا۔ یہ اللہ کی وہ صفت ہے کہ وہ انسان کو اس کی اوقات سے بڑھ کر نواز دیتا ہے۔ یعنی جب کوئی بندہ دل سے یا حنانو یا منانو کہتا ہے تو وہ اللہ کے اس خزانے کو پکارتا ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، اور تمہارے پاس جو بھی نعمت ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ یہی وہ منان ہے جو ہر نعمت دیتا ہے، چاہے ہم اسے یاد کریں یا نہ کریں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دعا کرتے تو کہتے، یا حنانو یا منانو یا بدیع السماوات والارض یا ذل جلال والاکرام۔ یہ دعا اللہ کی رحمت، بخشش اور عطا کو مانگنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بندہ دعا میں اللہ کے اسماء حسنہ سے پکارتا ہے تو اللہ جلدی عطا کرتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیاں ہمارے سامنے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جب کسی مسئلے میں پریشان ہوتے تو مسجد میں جا کر روتے اور کہتے، یا حنانو یا منانو اغیثنی، اے محبت کرنے والے، اے عطا کرنے والے، میری مدد فرما۔ پھر وہ مسئلہ اللہ خود حل کر دیتا، کیونکہ وہ اسماء الہی کو دل سے پکارتے تھے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو بندہ رات کی تنہائی میں یا منانو کو رو کر پکارے، اس کے لیے اللہ سخت دل کو بھی نرم کر دیتا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑی شخصیت، جن کی ساری زندگی اللہ اور اللہ کے رسول حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق گزری۔ وہ فرماتے ہیں، یا منان ایک ایسا اسم ہے جو اللہ سے اس کے خزانوں کو کھولنے کی کنجی ہے۔ ایک نوجوان برائیوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ ایک دن اس نے ایک بیان سنا جس میں یا حنانو یا منانو کا ذکر تھا۔ وہ رات کو اٹھا، سجدے میں گرا اور بار بار یہی کہتا رہا، یا حنانو یا منانو، میری زندگی بدل دے۔ کہتے ہیں چند دنوں میں اس کا دل بدل گیا، وہ نیک راستے پر آ گیا، اور آج وہ نوجوان اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے حبیب حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزار رہا ہے۔ یقیناً
اس فانی اور عارضی دنیا کے اندر رہتے ہوئے ہم اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے یعنی قرآن مجید فرقان حمید کے سنہری تعلیمات کے مطابق اور پیارے آقا حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق اور سیرت تجربہ کو سامنے رکھتے ہوئے زندگی گزاریں گے تو ہم نہ صرف آخرت میں ہم کامیابیاں سے بیٹھ سکیں گے بلکہ اس دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالی ہمیں بے شمار کامیابیوں سے امکنار کرے گا۔ دیکھیں کہ آپ بھی اگر چاہتے ہیں کہ دل کی سختی ختم ہو، رزق میں برکت ہو، دل اللہ کی طرف مائل ہو، دیکھیں یہ کون نہیں چاہے گا کہ اس کی دل کی سختی ختم ہو، یعنی کون یہ نہیں چاہے گا کہ دل کی سختی بھی ختم ہو جائے اور ساتھ رزق میں برکت بھی ہو جائے، دل اللہ کی طرف مائل بھی ہو جائے۔ تو یہ اگر کوئی چاہتا ہے اور یقیناً ہم سب چاہتے ہیں تو پھر اس کے لیے کیا کرنا ہے جی؟ روزانہ فجر کے بعد 100 مرتبہ یہ پڑھے، یا حنانو یا منانو یا ذل جلال والاکرام۔ یہ دعا، یہ وظیفہ ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ رزق میں برکتیں بھی عطا فرماتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے دل کی سختی کو بھی ختم کرتا ہے، اور انسان کا دل جو ہمیشہ برائیوں کی طرف، دنیا کی طرف، دنیا کی آسائشوں کی طرف لگا رہتا ہے، وہ دل اللہ کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ دعا ہے کہ اے اللہ تو ہی محبت کرنے والا ہے، تو ہی عطا کرنے والا ہے، تو ہی عزت و جلال والا ہے، میرے گناہوں کو معاف فرما، میرے دل کو نرم فرما، میرے رزق میں برکت عطا فرما اور مجھے اپنی محبت سے سرفراز فرما۔ میں آپ سب سے بھی یہی عرض کروں گا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اگر اس عارضی اور فانی دنیا میں جس کا کچھ پتہ نہیں ہے، آج ہمارے آباء و اجداد میں سے، ہمارے والدین میں سے، ہمارے عزیز و اقارب میں سے بہت سے لوگ رخصت ہو چکے اور رخصت ہو رہے ہیں، ہم اپنے ہاتھوں سے ان کو قبروں کے حوالے کر رہے ہیں۔ ان قریب وہ لمحہ بھی آنے والا ہے جب ہم بھی اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، اپنی اپنی قبروں میں اتر جائیں گے۔ اس سے پہلے کہ وہ لمحہ آ جائے، اس سے پہلے کہ وہ ساتھ آ جائے کہ جس ساتھ میں ہم اس دنیا کو چھوڑ دیں، جب تک سانسیں چل رہی ہیں، ہمارے اختیار میں سب کچھ ہے، اس وقت تک ہم پوری کوشش کریں کہ ہم اپنی زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کا جو کلام ہے یعنی قرآن مجید فرقان حمید اور دین اسلام کی سنہری تعلیمات ہیں، اس کے مطابق زندگی گزارنے کی پوری کوشش اور صحیح کریں، اور پھر حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں۔ یقیناً ہماری کامیابی اسی میں ہے۔ میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ جتنی بھی میں نے قرآن و حدیث کی روشنی میں اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ان کی زندگیوں کی روشنی میں اور پھر اولیاء کرام کے اقوال کی روشنی میں جو میں نے معروضات آپ کے سامنے پیش کی ہیں، اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے اور پھر ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔